الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو بات عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت مفید سمجھتا ہوں کہ میں 10:30 بجے بلکہ 10:15 بجے سے تیار بیٹھا تھا، اور یہاں سے ہی مجھے آنے سے روکا جا رہا تھا، اس لیے کہ آپ حضرات یہاں تشریف نہیں لائے تھے۔ الحمدللہ میں وقت کا پابند ہوں، اور اس حد تک اس سلسلے میں بدنام ہوں کہ کچھ تلخ تجربوں کے بعد اگر میں نے کسی بڑے کی ہدایت پر اپنی پسند اور معمول کے خلاف کسی نکاح میں شرکت کا فیصلہ کر لیا تو لوگ تلخ تجربوں کی وجہ سے شادی نکاح کے دعوت ناموں میں جب لکھتے ہیں کہ نکاح 7 PM تو بریکٹ میں لکھتے ہیں مولانا سجاد نعمانی اسٹینڈرڈ ٹائم، تاکہ لوگ 7 کا ترجمہ 9:30 نہ کریں۔ بھارت کے لوگوں کی انگریزی بہت اچھی ہے، وہ 10:30 کا ترجمہ 11:45 کر لیتے ہیں۔ میری انگریزی کمزور ہے، 10:30 کو میں 10:30 ہی سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے 10:15 سے تیار بیٹھا تھا، اور بار بار یہاں سے پیغام آ رہا تھا کہ ابھی مجاہدین امت جاگے نہیں، رات میں جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ عام طور پر یہ چمگادڑوں کا عمل ہوتا ہے، لیکن اب کچھ انسان اور حیوان میں فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت سخت ناپسندیدہ عادت ہے۔ اسلام نے وقت کی پابندی ہمیں سکھائی ہے، اور دنیا میں سب سے کم وقت کی پابندی کرنے والی قوموں میں سے ایک ہم وہ مسلمان بھی ہیں جو اپنے کو خیر امت کہتے ہیں۔ اس ابتدائی جملہ معترضہ کے بعد اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی بے شمار بہترین تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ ہر ایک کی خیرخواہی دل میں رکھو، ہر ایک کا بھلا چاہو۔ اپنا اور اپنی فیملی کا جو بھلا چاہو ہی اپنے پڑوسیوں کا بھلا چاہو، اپنے تمام رشتہ داروں کا بھلا چاہو، دل سے خیر خواہ بنو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تمہارا برا چاہتا ہے تب بھی تم اس کا برا چاہنے والے مت بنو۔ اتنی اہمیت ہے اس خیر خواہی کی
کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. چاہے جتنا لمبا کرتا ہم پہن لیں، چاہے ہماری داڑھی جتنی بھی لمبی ہو جائے، چاہے ہم تہجد گزار ہو جائیں اور ہر سال عمرہ کرنے والے بن جائیں، اگر ہمارے اندر خیر خواہی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ظاہری اعمال کا ہماری اندرونی جذبات اور اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ سب اوپر اوپر کے اعمال ہیں، اور اعمال اگر دل کو نہ بدلیں، اعمال اگر مزاج کو نہ بدلیں تو اعمال غیر مؤثر قرار پاتے ہیں. ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان کی خیر خواہی ہم پر فرض ہے. اپنے قریب اور دور کے رشتہ داروں میں سے ہر رشتہ دار کی خیر خواہی فرض ہے. بھئی یہ رکوا دیجیے، بالکل رکوا دیجیے، چائے روک دیے، روک دیجیے اس کو، بالکل روک دیجیے. اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی ہم پر فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی تکلیف میں ہے تو ہم اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص ایمان والا ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا. اور فرمائیے ہم کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اسلام کے کتنے حصے پر عمل کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے غور کیجئے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، کس خاندان میں آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، کس خاندان میں آپس میں لڑائی نہیں ہے، کہاں گروپ نہیں ہے، کون سے مدرسے میں جھگڑے نہیں ہیں، کون سے مسجد کی کمیٹیوں میں جھگڑے نہیں ہیں، کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے اسلام پر عمل کر رہے ہیں. بہت سنجیدگی سے فکر کی ضرورت ہے، بہت سنجیدگی سے. خیر خواہی کا دائرہ اتنا بڑھایا ہے اللہ نے کہ اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ، پھر آئیے اور آگے بڑھیے اپنے شہر کے لوگ، اپنے ضلع کے لوگ، اپنے صوبے کے لوگ، اپنے ملک کے لوگ، اور یہاں تک کہ پوری انسانیت کی خیر خواہی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اسلام جو پھیلا تھا کرتے پجامے سے نہیں پھیلا تھا، ٹوپی اور داڑھی سے بالکل نہیں پھیلا تھا. اسلام تقریروں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام کتابوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام علماء کے بیانات سے بھی نہیں پھیلا تھا. دنیا کی قومیں جس چیز کو دیکھ کر حیران تھیں وہ مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات، وہ کیریکٹر، وہ پاکیزہ جذبات، وہ غصے اور کینے سے پاک صاف دل، مسکراتے چہرے، خدمت کا مزاج، آپس میں شدید محبت ایک دوسرے سے. یہ چیزیں، اس چیز نے دنیا کو چونکا دیا تھا، حیران کر دیا تھا دنیا کو، جادو کر دیا تھا دنیا پر. اور یہ چیز ہی ایسی ہے. آپ کسی کی پوجا پاٹ سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتے. کوئی ڈاکٹر 1 گھنٹہ پوجا کرتا ہو یا 1.5 گھنٹہ نماز پڑھتا ہو، جب وہ ڈاکٹر آپ سے مسکرا کے بات کرتا ہے، آپ کو امید دلاتا ہے، آپ اس کے اندر ایک ہمدرد انسان پاتے ہیں، تو آپ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ خیر خواہی ہی ہے جس کے جذبے سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور پورے ملک کی خاک چان رہا ہوں.
سخت بیماری کے باوجود، کیونکہ میں اس کو دینی فریضہ سمجھتا ہوں، نماز اور زکوٰۃ کی طرح۔ غور سے سنیں علماء، ملک کے خیر خواہی، وطن کے خیر خواہی، ریجن کے خیر خواہی، بر صغیر کے خیر خواہی، جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے کی خیر خواہی، کسانوں کی خیر خواہی، مزدوروں کی خیر خواہی، دلتوں کی خیر خواہی، او بی سیز کی خیر خواہی، ہندوؤں کی خیر خواہی، سکھوں کی خیر خواہی، عیسائیوں کی خیر خواہی، یہ ہے اسلام کا مزاج، جو آج بالکل اجنبی ہو گیا ہے۔ کسی عالم کو لوگ دیکھتے ہیں تو کیا امید کرتے ہیں کہ یہ کیا بیان کرے گا، یہ کس موضوع پر تقریر کرے گا۔ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ کسانوں کے ادھیکاروں کے بارے میں بات کرے گا، یہ امید ہی نہیں کرتے کہ وہ مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کے بارے میں بات کرے گا، یہ امید ہی نہیں کرتے کہ وہ منی پور کے بارے میں بات کرے گا، یہ امید ہی نہیں کرتے کہ وہ کسان آندولن میں مرنے والے 750 لوگوں کے بارے میں بات کرے گا۔ اس لیے کہ اکثر مسلمان، اور مجھے کہنے دیجیے اور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اکثر مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہیں پورے اسلام کو نہیں سمجھے ہوئے۔ الیکشنی سیاست سے میرا کروڑوں میل دور سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر میں اس الیکشن کے موقع پر اپنے ملک کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے مارا پھر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے اس الیکشن کے بعد۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس ملک میں ہم ایک معاہدے کی روح سے جی رہے ہیں، ایک معاہدے اور سمجھوتا ہوا ہے ہمارے درمیان، ہم سب کے درمیان، اور اس معاہدے کے لکھنے اور مرتب کرنے میں ہمارا برابر کا حصہ تھا۔ عام طور سے لوگوں کی زبان پر ایک لفظ ہے کہ ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا سنویدھان بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ کی بات ہو ہی نہیں سکتی، ایبسلیوٹلی فالس ہے۔ دستور لکھا ہے کمیٹی نے، ڈاکٹر امبیڈکر اس کمیٹی کے فاضل چیئرمین تھے اور بڑے ماہر قانون تھے، کوئی شک نہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ دستور ساز اسمبلی تھی جس میں کئی 100 ممبر تھے، اور 1-2 سال کتنے عرصے تک وہ دستور ساز اسمبلی میں بحثیں چلی، زبردست ڈیبیٹس ہوئے۔ اس دستور ساز اسمبلی میں 14 مسلمان ارکان تھے، جن میں سب سے زیادہ حصہ لینے والی شخصیت ایک عالم دین کی تھی، مولانا حسرت موہانی۔ لفظ لفظ پر بحث کرتے تھے وہ۔ ایک موقع پر پنڈت جواہر لال نہرو کو مولانا موہانی نے ڈانٹ دیا، اور نہرو جی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس دستور کے مرتب کرنے میں نہرو جی نے 14 صفحے کی ایک ریزولوشن پیش کیا تھا، جس ریزولوشن کی تائید میں سب سے لمبی تقریر مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ یہ معاہدہ تھا جس کے تحت ہم لوگ اس ملک میں جینے پر راضی ہوئے تھے، ورنہ سارے مسلمان پاکستان چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یقین دلایا گیا کہ بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنانے دو، یہ ملک سب کا رہے گا، کسی ایک دھرم والوں کا نہیں رہے گا۔ یہ یقین گاندھی جی نے دلایا، یہ یقین نہرو نے دلایا، یہ یقین پٹیل نے دلایا، یہ یقین مولانا آزاد نے دلایا، اور سرسری طور پر یقین نہیں دلایا، بڑی سنجیدہ گفتگو میں یقین دلایا گیا، اور پھر بحث کا مسودہ پیش کیا گیا کہ یہ دیکھیے یہ ہے دستور۔ کسی ایک اشارے سے بھی ظاہر نہیں ہو سکتا اس دستور میں کہ یہاں حکومت کسی مذہب کی
سرپرستی کریں گے، کسی مخصوص دھرم کو پروموٹ کریں گے، کسی مخصوص مذہب کی مخالفت کریں گے، کسی قوم کو دبائے گی، کسی قوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرے گی، کسی قوم کو اس کی زبان اور تہذیب سے محروم کرے گی، کسی قوم کو اس کے تعلیمی اداروں سے محروم کرے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آرٹیکل 19، آرٹیکل 21، آرٹیکل 25، 26، 28، 29، 30، 31 دستور کی اتنی دفعات ہیں جس میں سارے پہلوؤں کو کور کر کے یقین دلایا گیا۔ یہ دستور ایک سمجھوتا، ایک معاہدہ تھا، اور تھا کے بجائے اگر میں ہے کہوں تو زیادہ بہتر ہے، جس کے تحت ہم نے یہاں پر جینے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ ہمارے پاس آپشن تھے اور آج بھی آپشن ہیں ہم میں سے بہت سو کے پاس، لیکن نہ ہم نے ان آپشنز کو اس وقت یوز کیا، نہ آج یوز کریں، نہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس الیکشن کی جو خاص اہمیت ہے، خطرناکی اور نزاکت ہے، جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ بھی بے چین ہوئے۔ میں کئی صوبوں کا سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ بنگال کے حالات کے بارے میں جب میں نے معلومات کی تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں بھی حاضر ہو کر اپنا کچھ چند جملے عرض تو کر دوں وہاں کے اہل فکر و دانش کے سامنے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یقین دلاتا ہوں، کسی مبالغے کے بغیر، کہ اگر یہ موجودہ دلی کی سرکار تیسری بار دلی میں آئی تو یہ دستور بدل دیا جائے گا۔ مجھے اندرونی ذرائع سے اطلاع ہے، میں کچھ لیڈروں کی تقریروں سے سن کر یہ بات نقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں اپنی یقینی اطلاع کے مطابق کہ دوسرا دستور بنا ہوا تیار رکھا ہے، اسے نئی دستور بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نئی حکومت کو، اور اس دستور میں یہ تمام دفعات نکال دی گئی ہیں، دستور کا مزاج ہی دوسرا ہے۔ سوچئے کہ اس دستور کے ہوتے ہوئے ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم پر اتنا ظلم ہوا ہے، جو جب دستور ہی بدل جائے گا تو کیا ہوگا؟ آج تو اس دستور کے حوالے سے ہم لڑائی لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن جب دستور ہی بدل جائے گا ہمارے بنیادی حقوق ہی ختم ہو جائیں گے، ہم دوسرے درجے کے شہری لیگلی اور آفیشلی قرار دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ مدرسے نہیں چلا سکتے اپنی مرضی سے، اس کے بعد مسجدیں آپ نہیں چلا سکیں گے اپنی مرضی سے، اس کے بعد درگاہوں کا انتظام آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یوں ہی بردستہ اپنے اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ حکومت اعلان کر چکی ہے کہ وہ نئے دور حکومت میں وقف بورڈز کو ختم کر دے گی۔ سوچئے ذرا، پورے ملک کے وقف بورڈز ختم ہوں گے تو کیا مسجدیں آپ کے اختیار میں رہیں گی؟ مسجدوں کا امام مسجد کی کمیٹی اور متولی اور ٹرسٹی اور سیکریٹری اپوائنٹ نہیں کریں گے، مسجد کا امام سیدھے سینٹرل گورنمنٹ کرے گی، اور اس صورت میں آپ کا امام کم ہوگا اور سرکار کا مخبر زیادہ ہوگا۔ آپ کے مدرسے کا محتمم آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ مدرسے کا محتمم سرکار اپوائنٹ کرے گی، اور اس صورت میں مدرسے کا محتمم کم اور سرکار کا مخبر زیادہ ہوگا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں نقاب اور حجاب پہن کر باہر نہیں نکل پائیں گی، پاسپورٹ آفس میں داخل نہیں ہو پائیں گی،
پوسٹ آفس میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اسکول کالج میں داخل نہیں ہو پائیں گے، کسی سرکاری آفس میں داخل نہیں ہو پائیں گے، ہو سکتا ہے کارپوریٹ آفس میں بھی داخل نہ ہو پائیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بھارت کے مسلمان ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے جواب دیجیے۔ کیا غزہ کے مسلمانوں کی طرح ہم ان خطرناک جارحانہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، نہیں ہے۔ ہمارا جو حال ہے وہ تو کیا ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں۔ ہمیں ہر چوتھے پانچویں آدمی پر شک کرنا پڑتا ہے۔ چند 100 روپے میں ہمارے لوگ دلال بنے ہوئے، چند 100 روپے میں ہمارے لوگ مخبر بنے ہوئے۔ ابھی کل ایک ویڈیو دیکھا میں نے کہ ایک صاحب خطاب کر رہے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بسیں تیار ہیں فلاں تاریخ کو، کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، سب کے سب اجمیر شریف چلیں گے۔ باقاعدہ بسیں بھر بھر کے لوگوں کو ادھر ادھر لے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمرہ کرنے والوں عمرے کی وہ تاریخ چنو جس کی وجہ سے تمہارا ووٹ پڑنے سے رہ نہ جائے، آگے پیچھے کر دو عمرے کی تاریخ۔ عمرے کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ووٹ کی تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جو امید کی بات ہے، آپ لوگ عام نفسیات جو ہے اس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ سرکار اگر دوبارہ حکومت میں آئی تو کیا کیا ہوگا۔ ابھی تو میں نے 2 ہی چیزیں ذکر کی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن میں ان چیزوں کا ذکر کیے بغیر کہتا ہوں، اس لیے کہ میں بار بار تجربہ کرتا ہوں کہ مقابلے کی نفسیات ہماری قوم کھو بیٹھی ہے، ہمت کم ہو گئی ہے، مایوسی بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ باتیں سن کر لوگوں کو بڑے خوف اور دہشت کے احساسات تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں جلدی سے دوسرے موضوع کو چھیڑتا ہوں تاکہ آپ کو اس گھبراہٹ سے نکالوں جو آپ کے چہروں سے مجھے صاف دکھ رہی ہے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے، لیکن ایک پہلو سے یہ خوشخبری ہے کہ صرف مسلمان مظلوم نہیں ہیں، اور صرف مسلمان ظلم کے احساس سے بے چین نہیں ہیں۔ اس وقت اگر اس حکومت کی عقل نہ ماری گئی ہوتی، اس کا دماغ نہ خراب ہوا ہوتا، یہ سچائی ہوئی نہ ہوتی، تو یہ صرف مسلمانوں پر ظلم کرتی۔ مگر میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں، دلت بھی بے حد پریشان ہے، کرسچن پریشان ہے۔ منی پور کے واقعے نے پوری انڈین کرسچن کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کرسچنس نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں اس ملک میں پولیٹکس سے بالکل دور رہنا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، کوئی آئے کوئی جائے، ہم تو اسپتال چلائیں گے، اسکول چلائیں گے، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پر ہم قبضہ کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو منسٹر بنے گا، جو جج بنے گا، جو IAS آفیسر بنے گا، وہ سب ہمارے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، ہمارے شاگرد ہوں گے، تو کرسچنس پر کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ مگر منی پور کے واقعے نے آنکھ کھول دی کرسچن کمیونٹی۔ مسلمان تو 60-70 سال میں نہیں جاگا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی، میرے گریٹ بشپ سے بھی بات ہوئی، کارڈینل سے بھی بات ہوئی، پوپ کے نمائندے سے بھی بات ہوئی، وہ صاف اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور کمر کیسے بیٹھے ہیں کہ ایک کرسچن مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکی کا ووٹ پورے ملک میں کہیں BJP یا اس کے کسی الائی کو نہیں پڑے گا۔ وہ اندر اندر خوب کام کر رہے ہیں۔ سکھ لوگ 98%، 97% سخت ناراض ہیں۔ اسی لیے اکالی دل نے اس مرتبہ BJP سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس سے پہلے پنجاب میں اکالی دل BJP کے الائی بنتی تھی،
بی جے پی نے بہت کوشش کی کہ اکالی دل سمجھوتا کر لے، اکالی دل نے صاف انکار کر دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے بی جے پی سے سمجھوتا کیا تو ہم کو اپنے سکھ اکالیوں ہی کا ووٹ نہیں ملے گا۔ کسان ناراض ہیں اور ملک کی بہت بڑی آبادی کسان ہے، نارتھ انڈیا، ساؤتھ انڈیا، ایسٹ انڈیا، ویسٹ انڈیا، کسان ناراض ہیں، مزدور ناراض ہیں، او بی سیز کا ایک اچھا خاصا طبقہ کٹ گیا ہے، راجپوت ناراض ہیں، بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا راجپوتوں نے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی بیک بون راجپوت اور او بی سیز ہی ہیں ہمیشہ سے۔ ملک کی بہت بڑی آبادی، اس لیے اس کا انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر بے ایمانی ہوئی تو بات الگ ہے، کوئی امکان نہیں ہے انشاءاللہ کہ بی جے پی سرکار اس الیکشن میں دوبارہ آئے گی۔ میں بہت زمینی سطح پر غور کر کے ہمت کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر بھی ہے۔ ہمارے ووٹ بڑی سمجھداری کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے سے، بہت ٹیکٹیکل انداز کی ہم کو ووٹنگ کرنی پڑے گی۔ جس کانسٹیٹوئنسی میں جو امیدوار وہ نفرت کے سوداگروں کو روکنے کی صلاحیت میں ہو، دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والوں کو روک دینے کی پوزیشن میں جو کینڈیڈیٹ ہو، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، ہر سمجھدار بھارت کے رہنے والے کو، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے۔ ووٹ ضرور دینا چاہیے، ایک ایک ووٹ ضرور پڑنا چاہیے، اور اتنی سمجھداری کے ساتھ گہرائی سے جائزہ لے کر کہ 2 3 4 امیدوار کھڑے ہیں، ان امیدواروں میں سے کون سا اس پوزیشن میں ہے کہ ہمارے ووٹ اس کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ بی جے پی کے امیدوار کو روک دے گا۔ یہ ہماری ملکی ذمہ داری ہے، ہماری وطنی ذمہ داری ہے، ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم کو اس ملک کے ہم خیر خواہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چند پونجی پتیوں کی خیر خواہی الگ چیز ہے اور پورے ملک کا بھلا چاہنا الگ چیز ہے۔ 10 سال میں ہم یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ہم اتنے کمزور، اتنے کم عقل، اتنے کم سمجھ، اتنے نادان ہیں کہ یہ سنگھ پریوار اور اس کی یہ ناجائز حکومت، کیا یہ ملک کے کسانوں کے خیر خواہ ہے یا 22 پونجی پتیوں کی خیر خواہ ہے؟ یہ کن بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز کے گودام بھر رہی ہے؟ ایک کے بعد ایک ثبوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ خالی الزامات نہیں ہیں۔ الیکٹورل بانڈ کا جو تماشا ہوا ہے، اگر وہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو خدا جانے اب تک کیا ہو گیا ہوتا۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر، سامنے والا کینڈیڈیٹ ہم کو پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری رائے درست ہو، اس کی پارٹی ہم کو پسند نہ ہو سکتا ہے ہماری رائے درست ہو، اس پارٹی کے لیڈر سے ہم کو شدید اختلاف ہو سکتا ہے ہماری رائے بالکل درست ہو، لیکن یہ اس موقع پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الیکشن ہمارے اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ہماری کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن بھی نہیں ہے، یہ الیکشن ہمارے صوبے کا الیکشن بھی نہیں ہے، یہ الیکشن ملک کا الیکشن ہے، دلی کا الیکشن ہے۔ دلی کا مسئلہ ہے کہ اس میں یہ بھی میں بالکل صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ شاید ہمارے پاس چوائس بہت برے اور بہت اچھے کے درمیان نہیں ہے، برے اور اچھے کے درمیان ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، بہت برے اور کچھ کم برے، زیادہ سے زیادہ یہ ہمارے پاس مقابلہ کرنے کا مزاج ہے، کیونکہ جو عزائم ہیں، جو ایجنڈا ہے
ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے. اب تو صاف صاف 5 لیڈروں نے کہا ہے. ایودھیا میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ روز اس پر تقریر کر رہا ہے کہ ہمیں 400 سیٹیں دے دو، ہم سنویدھان بدل دیں گے. یہ صاف صاف کہا جا رہا ہے. اور یہ میں کیونکہ مجھے اندرونی اطلاع بھی ہے کہ سنویدھان تو بدلا ہوا رکھا ہے، اس میں مزید کچھ اور سختیاں بڑھا دی جائیں گی. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے اور ملک کی خیر خواہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ بات کوئی لکھنے والا لکھ لے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، سنویدھان بدلے گا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا، ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں اب تک ساؤتھ انڈیا اور نارتھ انڈیا کے درمیان اس قدر نفرت اور بدگمانی اور دوری کبھی نہیں سنی اور دیکھی تھی جتنی اب ہے. میں ساؤتھ انڈیا کے بھی بہت ٹریول کر کے آ رہا ہوں. پورا ساؤتھ انڈیا اس وقت نارتھ انڈیا کے خلاف کھڑا ہوا ہے. وہاں کا سب سے مقبول لیڈر اس وقت وہ ہوتا ہے جو ساؤتھ انڈین عوام کو بتائے کہ اب دلی کی سرکار نہیں چلے گی، اب سرکار چنئی سے چلے گی، اب سرکار مدراس سے چلے گی، اب سرکار کیرلا سے چلے گی. ہم تامل ناڈو کے لوگ اب ہم نارتھ والوں کی سرکار برداشت نہیں کریں گے. کبھی آج تک انڈیا میں نہیں ہوا. پاکستان میں ہوا کرتا تھا پنجاب اور سندھ کی لڑائی، پنجاب اور بلوچستان کی لڑائی، ہمارے دیش میں کبھی نہیں ہوا. مہاراشٹر میں میں رہتا ہوں. مہاراشٹر میں مراٹھا لوگوں میں اور مہاراشٹر کے اوریجنل باشندوں میں گجراتیوں سے نفرت بڑھ رہی ہے. بہت بڑے بڑے سرمایہ کار انویسٹرز جنہوں نے ملینز آف ڈالرز کا انویسٹمنٹ کیا تھا مہاراشٹر میں، وہ گجرات شفٹ کر رہے ہیں. تو سرمایہ مہاراشٹر سے گجرات جا رہا ہے، کاروبار مہاراشٹر سے گجرات جا رہا ہے. تو مراٹھا لوگ بھی اس وقت گجراتی لابی کے خلاف، کبھی ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوا. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ بہار کے الیکشنی دورے پر گئے، ہیلی کاپٹر سے اترے، ہزاروں لوکل لوگوں کی بھیڑ وہاں لگی تھی. جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے باہر آئے اس بھیڑ نے نعرے لگانا شروع کی، گجراتی واپس جاؤ، گجراتیوں واپس جاؤ، گجراتیوں واپس جاؤ. اب بہاری ورسز گجراتی، یہ جو فیلنگ ہے یہ اگر آگے بڑھ گئی تو ودیشی طاقتیں تو ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. وہ بہت سی تحریکیں ملک کے اندر ایسی شروع کرا سکتی ہیں جن سے ملک ٹوٹ جائے. مسلمان وفادار ہے، مسلمان اصول پسند اس کو ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، معاہدے کا پابند ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور اس کے امکانات دن بدن روشن ہوتے جا رہے ہیں. دن بدن انشاءاللہ ملک کی غالب اکثریت اس موجودہ حکومت کی تبدیلی کے خواہش مند ہے. میں کسان لیڈروں سے میری مسلسل ملاقات ہوتی ہے. میں کسان آندولن میں خود شریک ہوا تھا. اس کے بعد سے میرا کسان لیڈروں سے رابطہ ہے، جاٹوں سے رابطہ ہے. یو پی میں جاٹوں نے 98% بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، اس مرتبہ 98% اگینسٹ بی جے پی ووٹ دے رہے ہیں. گجر کمیونٹی جو مغربی اتر پردیش اور ہریانہ میں ہے، میوات میں ہے، وہ شاید 100% اس وقت بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ملک کی اکثریتی جو ہماری برادران وطن ہیں ان کی مختلف سماجی اکائیاں، ان کی بڑی تعداد اس وقت تنگ آ چکی ہے موجودہ حکومت سے، اور اس لیے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں. ہمارے ووٹ تقسیم نہیں ہونے چاہیے. میں آپ حضرات سے بس یہ گزارش کرنے آیا، اپنے عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے عوام کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھے پازیٹیو لب و لہجے میں لوگوں کو سمجھایا جائے. مسلم ووٹ اگر تقسیم ہوگا جہاں بھی، ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ذاتی تعلقات ہمارے ہیں،
ہمارا کوئی رشتہ دار بھی امیدوار بنا کھڑا ہے، یہ موقع ہوگا ملک اور ملت کی خیرخواہی کے امتحان کا، ملک اور ملت کے ساتھ وفاداری کی آزمائش کا، کہ ہم اپنے ذاتی رشتہ دار کو اس لیے ووٹ نہ دیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نفرت والوں کو روک سکے، دوسرے امیدوار کو ووٹ دے دیں اپنی ذاتی خواہش کے خلاف جو کہ نفرت کے امیدوار کو روکنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ اللہ کرے بنگال میں جتنی جگہ پر بھی ووٹ پڑنا باقی ہے، آپ حضرات اپنے تعلقات، اپنا حلقہ اثر استعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پھیلائیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ سب پہلے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ میں تو ایک انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ بہت مختصراً مجھے یہی بات عرض کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی اس وقت گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کو تباہی سے بچانا بہت ہی ضروری ہے، ملک کو بربادی سے بچانا ضروری ہے۔ ہر محاذ پر یہ حکومت ناکام۔ اروناچل پردیش کا اچھا خاصا حصہ چین کے قبضے میں چلا گیا، لداخ کا اچھا خاصا حصہ چین کے قبضے میں چلا گیا، چین نے اپنی فوجی چھاونیاں وہاں بنا لی، اور کوئی تذکرہ تک نہیں ہے، بلکہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ کا تو عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اتنی پست سطح پر اتر آئے کہ اگر کانگریس آ گئی تو مسلمان تمہارا منگل سوتر چھین لیں گے۔ حد ہو گئی، تمہارے پاس 2 بھینسیں ہوں گی تو ایک بھینس چرا لے جائیں گے اور وہ مسلمانوں کو دے دیں گے، تمہارے پاس 2 سائیکلیں ہوں گی تو ایک سائیکل چرا لی جائے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا سربراہ، کیا کچھ علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں بہت باخبر لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ علاج کے لیے کچھ چندہ بھیج دیجئے، اس لیے کہ چندے کا تو سب سے بڑا ماہر ہے پوری دنیا میں۔ آج تک دنیا میں کسی نے اتنا چندہ نہیں کیا، اور کہاں رکھا یہ بھی آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ تو علاج کے لیے بھی کچھ چندہ بھیج دیجئے، انسانی اور خیرخواہی پر تو پورا بیان ہو رہا ہے۔ کیا دماغ صحیح ہے؟ یہ کس سطح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے سخت شرمندگی ہوتی۔ ایک زمانے میں ہم کبھی باہر اپنے ملک کی جمہوری قدروں پر فخر کیا کرتے تھے، ہم انہوں عرب ملک کے شہریوں سے کہتے تھے جو غلام ہیں بالکل، جہاں شہنشاہی نظام قائم ہے، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں ہم اپنے عرب دوستوں سے کہتے تھے کہ ہم بہت آزاد ماحول میں جی رہے ہیں۔ اب ہماری لڑکی حجاب پہن کے نہیں نکل سکتی، اب برقع پوش عورت کو گولی مار دی جاتی ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، مشرکانہ نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک؟ ہم بے حس نہیں رہیں گے، ہم انڈیفرنٹ نہیں رہیں گے، ہم بے تعلق نہیں رہیں گے، ہم ملک کے تمام انصاف پسند اور امن پسند شہریوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم مثبت تبدیلی کی کوشش کریں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور دعا کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس وہم سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، اپنی قوم کو بچائیے۔ کیا کریں گے ووٹ ڈال کر؟ ای وی ایم تو ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں گے کر لیں گے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر گزرے، اور اس کے بعد اللہ جو کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کو تب استعمال کرتا ہے جب ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہم وہ کر ڈالیں۔ اسے کیے بغیر تمنائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔
صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں دعا بھی مانگنی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگنی ہے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے، صدقہ نکال کر دعا مانگنی ہے، اور بھرپور کوشش بھی کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت ہم کو تنقید کی آزادی کا حق حاصل ہے، ہم لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ آئندہ یاد رکھیے کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی اگر آپ نے حکومت پر اور بادشاہ سلامت پر تنقید کی تو برا انجام ہوگا۔ میں بادشاہ سلامت کے لفظ سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، کیونکہ آئندہ پرائم منسٹر پارلیمانی سسٹم بھی بدلا جانے والا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم یہاں آ رہا ہے جس میں ایک فرد حکمراں ہوتا ہے، وہ سسٹم لایا جائے گا۔ موجودہ جمہوری نظام جس میں آپ الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندے چنتے ہیں، اس کو بدل دیا جائے گا۔ آخری بات، کیا مزاج ہے ان لوگوں کا، کس پس سطح کے لوگ ہیں یہ، اس بات سے اندازہ کیجئے یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو یو پی کا ایک شہر ہے قنوج، وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے الیکشن کمپین کے لیے قنوج گئے اور قنوج میں الیکشن کی مہم پر نکلنے سے پہلے وہاں کے کسی مشہور مندر میں گئے اپنے عقیدے کے مطابق۔ اکھلیش یادو کے وہاں سے نکلنے کے بعد گنگا جل سے مندر کو دھویا گیا۔ آپ سوچئے ذرا، اکھلیش یادو بھی ہندو ہیں اور پریکٹسنگ ہندو ہیں۔ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ بہت پابندی سے پوجا پاٹ کرنے والا بندہ ہے، کوئی بھی آ جائے وہ اپنی صبح کی پوجا کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلتا۔ اس ہندو کے مندر میں جانے کے بعد مندر گندا ہو گیا، مندر کی گنگا جل سے دھلائی ضروری ہو گئی۔ جس گروہ کا ہندوؤں کے ساتھ یہ برتاؤ ہو، سوچ لیجئے کہ ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ کس ذلیل اور پست اور گری ہوئی غیر انسانی سطح کے لوگ ہیں یہ۔ اور آپ کو شاید یہ بات بھی یاد ہو، اگرچہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ، کہ جب پچھلا الیکشن یو پی کا اسٹیٹ الیکشن ہوا جس میں اکھلیش یادو ہار گئے، تو جب چیف منسٹر کا بنگلہ انہوں نے چھوڑا تو نئے چیف منسٹر جو ہمارے بابا یوگی صاحب ہیں، ان کے اس بنگلے میں آنے سے پہلے گائے کے پیشاب سے اس پورے بنگلے کی زمین اور دیواروں کو دھویا گیا۔ اس سطح بتاتی ہے کہ کس سطح کے لوگ ہیں یہ، اور اس سطح کے حکمراں، اس سطح والا نظام اور سوچ ہمارے ہوتے ہوئے اس ملک میں اتنی لمبی عمر پائے، یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اس کو اپنی پوری عملی طاقت لگا کر اس کو بدلے۔ ہم لوگ مولوی لوگ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس طرح کی تشریح کرتے ہیں کہ منکر کا مطلب ہے چھوٹی داڑھی، منکر کا مطلب ہے ٹی وی، منکر کا مطلب ہے بے پردگی، منکر کا مطلب ہے ٹخنے سے نیچے پاجامہ۔ شرک اور ظلم سے بڑھ کر بھی کوئی منکر ہے، نفرت سے بڑھ کر بھی کوئی منکر ہے، بے گناہوں کے قتل عام سے بڑھ کر بھی کوئی برائی ہے۔ اسلام جس طرح نماز ہمارے ذمے لازم کرتا ہے دوستو، اسی طرح اسلام ہمارے ذمے یہ بھی لازم کرتا ہے کہ بدلو سسٹم کو، منکر کے سسٹم کو، برائی کے سسٹم کو، ظلم کے سسٹم کو بدلو اور اپنی عملی طاقت اور انرجی لگا کر بدلنے کی کوشش کرو۔ میرے نزدیک، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ ملک میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ شدید ترین منکر ہے۔
اور فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو تبدیل کرو. تبدیل کرنے کا ہمارا حکم ہے، ہم کو حکم ہے. اور اگر خوف دل میں آتا ہے تو اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہم کو ایمان دے دیجیے، اے اللہ ہم کو اپنی پہچان دے دیجیے. کیوں ہمارے دل میں اتنا خوف آتا ہے؟ اللہ اکبر. قوموں پر حالات آتے ہیں اور قومیں جب بہادری کے ساتھ کچھ خطرے مول لے کر ہمت اور سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں. ہم اس زمانے میں ووٹ ڈالنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے جب غزہ کے لوگ کون سی قربانیاں دے رہے ہیں. ذرا تولیے اپنے آپ کو، ہم ایمان والے ہیں یا وہ ایمان والے؟ کتنے ڈرے ہوئے، کتنے بکھرے ہوئے، کتنے مایوس، کتنے خوف زدہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، اور کتنے بہادر، کتنے جری. شرم آنی چاہیے ہم کو، سبق لینا چاہیے. ٹھیک ایک وقت پر دونوں قوموں پر حالات آ رہے ہیں تو یہ بہت بہترین موقع ہے کہ ہم روزانہ ان کی خبریں سن سن کر اپنے حوصلے مضبوط کریں، اپنی ہمتیں بلند کریں. عالمی رائے عامہ بدل رہی ہے اسرائیل کے بارے میں، ساتھ دیتے ہوئے لوگ ہچکچا رہے ہیں. بہت بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، بہت بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت وہ غزہ کی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اصل میں ہماری تمنا یہ ہے کہ صبح کو جنگ شروع ہو، شام کو خلافت قائم ہو جائے. یہ بزدلوں کا مزاج ہے، یہ بالکل شکست خوردہ قوموں کے سوالات ہیں. ان میں سے ایک کبھی یہ سوال نہیں کرتا کہ فتح کب ہوگی، ان میں سے ہر ایک یہ سوال کرتا ہے میری شہادت کی باری کب آئے. یہ ہے زمین آسمان کا فرق. پچھلے ایک سال میں جبکہ 6 مہینے 7 مہینے سے بمباری ہو رہی ہے، مکانات ٹوٹ گئے، پورا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. خیموں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ، اور خیموں میں کسی بھی رات میں 2 بجے ان کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے بھاگنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عورتیں بھاگتی ہیں، گھر کا سامان تھوڑا بہت لے کر بھاگتی ہیں، لے تو جا پاتی نہیں. ایسے ماحول میں کلکتے کے مسلمانوں، بنگال کے مسلمانوں، بھارت کے مسلمانوں، تم پر حجت قائم کرتے ہوئے میں کہتا ہوں ایسے ماحول میں 36,000 لڑکیاں حافظ قرآن بنی ہیں. یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں ایمان. ہمیں بڑے ناز ہے کہ ہمارا کرتا بہت لمبا ہے، ہماری ٹوپی بہت گول ہے. اس حماقتوں سے نکلیں ہم سمجھیں کہ اسلام اور ایمان کی حقیقت کیا ہے. کس جرأت رندانہ، کس ہمت، کس ہوش مندی اور جوش کے ساتھ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے. مجھے یقین ہے میں زندہ نہیں رہوں گا بظاہر اس وقت تک، مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ملک ایک نہ ایک دن اسلام کا مرکز بنے گا. چپے چپے سے کلمے کی صدائیں سنی جائیں گی، مگر اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے امید ہے کہ پوری بات واضح ہو گئی ہوگی. میں کسی پارٹی کی کنوینسنگ کے لیے نہیں آیا، میں اس ملک کو بچانے کے لیے، دہشت گردوں سے بچانے کے لیے، آتنکوادیوں سے بچانے کے لیے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے ذاتی تعلقات اور رائے کی بنیاد پر ووٹ مت ڈالیے گا. ضرورت کی بنیاد پر، ملک کی خیر خواہی کی بنیاد پر خوب اہل دانش سوچ سمجھ کر اندازہ کریں کہ کس کانسٹیٹوئنسی میں کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو نفرت کے سوداگروں کو روکنے کی پوزیشن میں ہے. آپ کا اور آپ کے گھر کی خواتین کا، پوری قوم کی خواتین اور مردوں اور نوجوانوں کا ووٹ اسی کینڈیڈیٹ کو پڑنا چاہیے. جزاکم اللہ وبارک فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میں ایک عمل بھی بتانا چاہتا ہوں دعا کے لیے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ سخت محنت اور بھرپور دعا یہ دونوں لازمی ہیں. نہ صرف محنت سے کام چلے گا، نہ صرف دعا سے کام چلے گا. ہمیں سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مجھے کسی صاحب دل صاحب نظر نے اس حالات کے بارے میں میری فکر مندی پر اللہ نے مجھے کسی سے ملوایا اور کسی نے ایک عمل بتایا، میں ہر جگہ اس کو ان کی اجازت سے پھیلا رہا ہوں۔ بہت آسان عمل ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں اور روزانہ اس عمل کو کریں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 9 اور 9:30 بجے کے بیچ میں 3 بار سورہ مزمل پڑھ لیں، صرف 3 بار سورہ مزمل، اور شروع اور آخر میں ایک بار نماز والا پورا درود ابراہیمی، اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں جتنی دیر تک آپ مانگ سکیں، دل لگا کر دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، یہاں ان لوگوں کو لے آیا جن کے دور میں انصاف اور امن قائم ہو، ظلم ختم ہو، مظلوموں کی مدد ہو، ملک میں الیکشن کے نتیجے اچھے آ جائیں، غریبوں پر ظلم ختم ہو، کسانوں پر ظلم ختم ہو۔ جتنا آپ پوری مخلوق کے لیے دعا مانگیں گے اتنا زیادہ اللہ کو آپ پسند آئیں گے، کیونکہ آپ گویا اللہ کی فیملی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے کنبے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فیملی کے لیے دعا کرے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، وہ انسان، آپ کو اس کی قدر ہوگی۔ انسانی برادری اور ملکی برادری اور اسلامی برادری کے لیے جو دعا مانگے گا یا دعا مانگے گی، اللہ کی خاص توجہ اس کو حاصل ہوگی۔ عمل دوبارہ دہراتا ہوں، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 3 بار سورہ مزمل، اور رات کے وقت کی پابندی کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ثابت ہے کہ جب لاکھوں کروڑوں بندے اور بندیاں ایک ہی وقت میں ایک ہی مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی توجہ اور رحمت اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ یہ عمل کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ پورے ملک میں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا وقت عشاء بعد کیا ہے، مردوں کے لیے بھی، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی۔ تو اس لیے یہ طے ہوا کہ 9 اور 9:30 کے بیچ میں۔ اب جب پورے ملک میں ہر جگہ اللہ کے بندے اور بندیاں سورہ مزمل کی تلاوت کریں گی، درود شریف پڑھیں گے اور آخر میں دعا مانگیں گی، تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ نتیجے نکلوا دے جن کی شاید ہم کو امید بھی نہیں ہے۔ 1 مہینے کے اندر ملک کا ماحول بدلا ہے، 1-1.5 مہینے کے اندر ملک میں ہوا بدلی ہے، بہت رخ بدل گیا ہے۔ پہلے کچھ اور صورتحال تھی، اب صورتحال کچھ اور ہے، اور ہر دن صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کی بھی توفیق دے اور دعاؤں کو بھی توفیق۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ دعا مانگ لے بھائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔